الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك عن الأنفال وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں قل الانفال للہ والرسول آپ کہہ دیجئے مال غنیمت کا مالک تو اللہ ہے والرسول اور اللہ نے رسول کو اس کی تقسیم کا اختیار دے رکھا ہے فاتقوا اللہ سے ڈرو کہ اللہ کے احکامات پر پورے طور پر عمل کرو وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ آپس میں صلح صفائی سے رہو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کے کہے پر چلو اور اس کے رسول کے کہے پر چلو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو اس لیے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے احکامات ان کو پڑھ سنائے جاتے ہیں تو وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور مومنوں کی حالت اللہ کی آیتیں سن کر ان کے سامنے جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا ایمان کہ وہ اللہ کی آیتیں ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور ایمان والے اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کیوں نہ ایمان والوں کی یہ صفات ہوں کہ نماز وہ جو قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا جن میں یہ صفات ہیں یہ پکے سچے مومن ہیں لہم درجات عند ربہم ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں ومغفرۃ اور بخشش ہے ورزق کریم اور عمدہ روزی ہے جنت کی صورت میں گزشتہ کئی جمعات سے سورہ انفال کا یہ درس چل رہا ہے محرم الحرام شروع ہوا تو میں نے سورہ انفال کا جمعے میں درس شروع کیا کہ سورہ انفال میں جہاد کا تذکرہ ہے کہ محرم کی ابتدا اسلامی سال کی ابتدا اور انتہا شہادتوں سے یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اسلام جہد مسلسل کا نام ہے مسلسل کوشش کرنے کا نام ہے محنت کرنے کا نام ہے ایمان اسلام صرف ایک دعوے کا نام نہیں ہے کہ ہم ایک بات کہہ دیں اور اس کے بعد ہم بس فارغ ہو گئے جب دل چاہا نماز پڑھ لی جب دل چاہا کوئی جمعہ پڑھ لیا دل چاہا دین کی بات سن لی نہیں چاہا نہیں سنی عیسائیوں والا دین ہمارا نہیں ہے کہ سارا 6 دن آپ کے بلکہ 7 دن آپ کے ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ چرچ کو دے دیں مسلمانوں نے آج جو ہماری پستی کی وجہ ہے اس کی بڑی وجوہات میں سے یہ ہے کہ مسلمان نے دین کو بھی اپنی مرضی سے اپنایا ہوا ہے، مرضی کا دیندار ہے۔
دل کیا نماز پڑھی، دل نہیں کیا نماز نہیں پڑھی، تھوڑی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے نماز چھوڑ دی یا جماعت کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب ہی ایسے ہیں۔ جبکہ ایمان اور اسلام تو جہد مسلسل کا نام ہے، قربانیوں کا نام ہے، خواہشات کو قربان کرنا، عہدوں کو قربان کرنا، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، عزت کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی، مطلب جہاں جیسے جیسے موقع ہوگا، جیسے جیسے تقاضا ہوگا، ویسے ویسے ہمیں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اور یہ ہے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں پر ڈالنا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی اس وقت اجتماعی طور پر یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ ڈالے، لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ نہیں ڈالا، دنیا کے طور طرز طریقوں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ دنیا کے طور طرز طریقے جیسے ہوتے ہیں ہم بھی ویسے بن جاتے ہیں۔ جی اچھے اچھے دیندار، یہ بات تو ہم کر ہی دینداروں کی رہے ہیں، بے دینوں کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ یہ ہم اپنے آپ کی بات کر رہے ہیں، دیندار سے مراد جو دیندار کہلوانے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بنا دے، ہم ہیں نہیں۔ یہ جو ہم دعویٰ کرنے والے ہیں، ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہمیں حکم ہے کہ اللہ رسول کے آگے اپنے آپ کو ڈال دو، بس تمہاری مرضی نہیں ہوگی، ان کی مرضی ہوگی۔ قرآن میں ہے، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ قال، ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ آج کے بعد میرے اوپر میرے رب کی مرضی چلے گی، میں اپنی مرضی سے نہیں چلوں گا۔ اب جیسا حکم ہوگا ویسے مجھے اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ مجھے حکم ہے کہ مال خرچ کرو، میں نے مال خرچ کرنا ہے۔ مجھے حکم ہے صلاحیتیں لگاؤ، سوچو، میں نے سوچنا ہے، صلاحیت لگانی ہے۔ مجھے حکم ہے جان کی قربانی، میں نے جان کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ مال لگاؤ، مال لگانا ہے، صلاحیت لگاؤ، صلاحیت لگانی ہے۔ اولاد کی قربانی پیش کرو، اولاد کی قربانی دینی ہے۔ گھر سے بے گھر ہو جاؤ، ہجرت کرو، میں نے ہجرت کرنا ہے۔ کاروبار چھوڑو، کاروبار چھوڑ دیا۔ اذان جمعے کی ہو گئی ہے، جمعے کی اول اذان سے کاروبار چھوڑ دو، گاہک تمہارے پاس ہیں، لیکن تم نے شٹر نیچے پھینک دینا ہے۔ بے شک گاہک لگے ہوئے، لائن میں لگے ہوئے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا نفع ہے، میرا فائدہ ہے، لیکن میں اللہ کے حکم کے آگے میں کہتا ہوں میری مرضی تو ہے نہیں، میرے پر رب کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، میں نے شٹر نیچے گرا دیا۔ بس بھائی اب سودا نہیں ہوگا، اگر آپ کو انتظار کرنا ہے تو اتنے بجے دکان کھلے گی، نہیں تو آپ کہیں اور سے لے لیں، یہ دوسرے سب بھی میرے بھائی ہیں، آپ ان سے لے لیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ جب تک مسلمان میں اور آپ اس کے اوپر نہیں آئیں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہونے لگی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم حوالے ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا میں حوالے ہو گیا۔ قرآن میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مال بھی خرید لیے ہیں اور ان کی جانیں بھی خرید لیے ہیں، کہ ایمان والوں کے نہ مال ان کا اپنا نہ جان ان کی اپنی۔ اس کا خریدار کون ہوا ہے؟ اللہ خود ہوئے، دنیا کا کوئی تاجر نہیں ہے، اللہ خود خریدار ہے۔ اور دینے والا کون ہے؟ مسلمان۔ کیا دیا ہے؟ اپنے مال بھی اور اپنی جان بھی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں اللہ کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ کام کیا ہے؟ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ ہم کسی کو کام کے لیے لیتے ہیں، مزدوری دیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، اس کی جان لے لیتے ہیں اتنے گھنٹے کے لیے، کہ یعنی اس کی جان کو مصروف رکھتے ہیں،
تو آخر میں مزدوری بھی دیتے ہیں. تو مزدوری اللہ نے جنت دی. کام کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ان کا کام ہے اللہ کے لیے لڑ بڑنا، اس میں مریں گے بھی اور ماریں گے بھی، یہ کام ہے. بات وہ ذہن میں رہے. اسلم قال اسلمت لرب العالمین. لوگ سمجھتے ہیں جہاد فساد کا نام ہے، جہاد فتنہ ہے، جہاد لڑنے بڑنے کا نام ہے. جیسے ابھی میں نے کہا اللہ نے ایمان والوں کو کام یہ دیا لڑنا بڑنا. نہیں، جہاد فساد نہیں ہے. جہاد تب ہوتا ہے مسلمان کی 3 چیزیں: دعوت، جزیہ، قتال. پہلے کیا ہوگی؟ دعوت. ہم ان کو بتائیں گے اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. لوگوں ہر در چھوڑ کر اللہ کے در پر آ جاؤ. یہ نبی کا خود اپنی دعوت ہے. میرے حبیب ان سے کہیں هَٰذِهِ سَبِيلِي، میرا راستہ، میرا طریقہ، میرا طرز، میری دعوت پوچھتے ہو، میرا مقصد، میرا منشور تم چاہتے ہو کہ جی آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں. تو کہا آپ کہہ دیں ہاذی سبیلی، میرا دستور، میرا مقصد، میرا منشور یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی ہر در سے اٹھا کر اللہ کے در پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں. ہر طرح کی محتاجی سے، ہر ایک کی محتاجی سے نکال کر ایک اللہ کا تمہیں محتاج بنانا چاہتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، دلائل کے ساتھ کہ تم ہر ڈیری سے نہ ڈرو، تم مردوں سے نہ ڈرو، تم زندے کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے نہ بھاگو، قریب کو چھوڑ کر دور کے پیچھے نہ جاؤ. اللہ زندہ ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسہ رکھنا ہے، اعتماد لینا ہے، سہارا لینا ہے، کنڈ لینی ہے تو اس زندے پر لو جس پر موت آنے والی نہیں، کہ اس کے سوا کل من علیہا فان، سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بقا صرف تیرے رب کو ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کو ہلاکت ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تو میری دعوت یہ ہے کہ تمہیں فانی سے نکال کر باقی پر لاؤں. ہر در سے اٹھا کر ہندوؤں کو مندروں سے نکالوں، عیسائیوں کو گرجوں سے نکال کر، یہودیوں کو کنیسوں سے نکال کر، سکھوں کو گردواروں سے نکال کر، نام نہاد مسلمانوں کو آستانوں اور مزاروں اور آستانوں سے نکال کر تمہیں ایک اللہ کے در پر کھڑا کروں کہ موت و زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ہست نیست اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا تم ایک اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان کی دعوت، اس کی دعوت ہوتی ہے کہ وہ پہلے دعوت دیتا ہے کافر کو، اسلام کی خوبیاں بتاتا ہے کہ اسلام میں کیا خوبی ہے. اسلام تمہیں ہر ایک کی محتاجی سے نکال کر صرف کس کا محتاج کرتا ہے؟ ایک اللہ کا محتاج کرتا ہے. ہر ایک کا خوف نکال کر صرف اللہ کا خوف تمہیں دیتا ہے. ہر ایک سے امیدیں کاٹ کر صرف اللہ سے تمہاری امید کو جوڑتا ہے. خود مشکلوں میں پھنسے ہوئوں کے در سے تمہیں ہٹا کر مشکل کشا، ایک اللہ ہی مشکل کشا، اس کے در سے تمہیں وابستہ کرتا ہے. اسلام کی خوبیاں بتائی جائیں گی. اسلام کی خوبی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ کہتے ہیں مخلوق سے تعلق توڑ کر خالق سے تعلق کو جوڑ لو، اور اس کے لیے محمد الرسول اللہ، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر
اللہ نے اسلام کی خیر اور خوبی اور دعوت کو یوں بیان کیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کی توحید کے مراکز ہیں، ساری کائنات اللہ کی ہے، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن اس زمین کے اوپر مسجدوں کا خاص مقام ہے، خاص مرتبہ ہے۔ اور یہ مسجدیں کیوں آباد ہیں ہر محلے میں، ہر قریے میں، ہر جگہ میں، کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کی توحید کے مراکز ہیں، یہ اللہ کی توحید کے کیا ہیں؟ مراکز ہیں۔ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کئی دفعہ، مسجد کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مسجد ایک عمارت کا نام ہے؟ نہیں، مسجد اس چار دیواری کا نام نہیں ہے، مسجد اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مسجد اس احاطے کا نام نہیں ہے صرف۔ یہ احاطہ اور یہ بلڈنگ اور یہ باؤنڈری اس لیے کی گئی ہے تاکہ یہ لوگوں کو پتہ لگے، احساس ہو کہ یہ مسجد ہے، ورنہ مسجد باؤنڈری کی، عمارت کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں خود قرآن سے۔ اصحاب کہف کی حقیقت جب کھلی لوگوں پر کہ یہ 300 سال پہلے یہاں آ کر ایک بادشاہ کے ظلم و زیادتی سے بچ کر ادھر آئے تھے آگے جانے کے لیے، یہاں سوئے رہ گئے، 309 سال سوئے رہے، اس کو اللہ نے ان کو 309 سال کے بعد جگایا، اور پھر وہ باہر آئے کھانے پینے کے لیے، اور پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ فوت ہو چکے تھے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں نے کہا قالوا ابنوا علیہم بنیانا، ہم اس پر عمارت بنائیں گے، ان کے اس مقبرے پر ہم کیا بنائیں گے؟ عمارت، ان کی اس غار کے اوپر ہم عمارت بنائیں گے۔ وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، حکمران جو مسلمان تھے اس وقت کے، یعنی عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، انہوں نے کہا ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اور انہوں نے مسجد بنا دی۔ میرا سوال ہے سادہ سا کہ انہوں نے، عوام نے کہا ہم یہاں پر عمارت بنائیں گے، قبر پر عمارت بن جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دربار، مزار، آستانہ، یہی ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہی نام ہوتے ہیں۔ ہمارے پہاڑی علاقوں میں آستان کہتے ہیں، یہاں آستانہ کہتے ہیں، دربار شریف، چلو توہین نہ ہو جائے، مزار شریف۔ حکمرانوں نے کہا ہم مسجد بنائیں گے۔ بتائیں اگر مسجد بھی عمارت کا نام ہے تو دونوں میں کوئی فرق رہا؟ کیا فرق رہا؟ اگر مسجد عمارت کا نام ہے تو پھر دربار اور مسجد میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد عمارت کا نام نہیں ہے، مسجد بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مسجد ایک عقیدے کا نام ہے، مسجد ایک نظریے کا نام ہے۔ اگر وہ عقیدہ، وہ نظریہ اس احاطے میں، اس جگہ میں ہے تو وہ مسجد ہے، اور اگر وہ عقیدہ اور وہ نظریہ اس احاطے اور باؤنڈری کے اندر نہیں ہے تو وہ لاکھ سج جائے، اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے، وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے قرآن نے بیان کیا سورہ جن کے اندر کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مساجد یہ مراکز ہیں اللہ کی توحید کے، جہاں سے ہر دم صدا اٹھتی ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لوگو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو۔ جب تم پر مشکل حالات آ جائیں، ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تمہیں پکارنے کے لیے صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ نہ حضرت علی کو پکارنا ہے، نہ حضرت علی حجویری کو پکارنا ہے، نہ کسی چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ زندے کو، نہ مردے کو، نہ جنوں کو، نہ انسانوں کو، نہ فرشتوں کو، کسی کو بھی نہیں۔ بہرحال بات میری ہو رہی تھی اس کے اوپر، یہاں سے ایک طرف ہم چلے۔ ہاں، دعوت سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ دعوت۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ جزیہ۔ دعوت میں اسلام کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں۔ آؤ اسلام میں، ایک اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، سینکڑوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، ہر در پر جھکنے سے جان چھوٹ جائے گی، نہیں تو جزیہ دے دو، ٹیکس۔
ہم تمہارے مال کی، جان کی، عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، تمہیں تمہاری چار دیواری کے اندر مذہبی آزادی ہوگی، تم تبلیغ نہیں کر سکتے لیکن اپنے دین کو پورے طور پر عمل کر سکتے ہو، اور اگر یہ بھی نہیں تو قتال ہے۔ تو چونکہ سورہ انفال ہے، جہاد کا مضمون ہے، اس لیے یہ بات ذکر آئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، بس یہ ہے اصل۔ مسلمان کا معنی ہی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے، مان کر چلنے والا۔ ابراہیم اسلام کی میں نے مثال دی تھی، قرآن میں ہے اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم حوالے ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم اسلام نے کہا میں اب رب العالمین کے حوالے ہو گیا، آج کے بعد میرے اپنے اوپر میری مرضی نہیں چلے گی، میرے اوپر کس کی مرضی چلے گی؟ آج یہی کچھ ہمارے اندر کمی ہے، ہم دین کو بھی اپنانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، دنیا میں دنیا کے ماحول کے مطابق ڈھلنا چاہتے ہیں۔ توجہ رکھیں، جو میں پہلے بھی سمجھائی یہ بات، اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں کیونکہ آپ بڑے مصروف لوگ ہیں، وقت پر نہیں آ سکتے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ڈالو میرے حکم پر، میرے نبی کے طریقوں پر ڈالو، جیسے ہم چاہیں ویسے، مال کی قربانی مال کی قربانی، حاضر ہو، جان کی جان کے لیے، اولاد کی قربانی مانگے اولاد کے لیے، عزت کی مانگیں عزت کے لیے، عہدے کی قربانی مانگتے ہیں ہم عہدے کے لیے، کہ چھوڑنا پڑے عہدہ چھوڑ دو، پر ایمان اور اسلام کو ہاتھ سے جانے نہ دو، وطن چھوڑنا پڑے، کاروبار چھوڑنا پڑے، جائیداد چھوڑنی پڑے، گھر چھوڑنے پڑے، چھوڑ دو، پر ایمان اور اسلام ہاتھ سے جانے نہ پائیں۔ اور یہ کوئی ایسی کہانیاں نہیں ہیں، آج ہمیں کہانیاں نظر آتی ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کی باتیں ہیں، جذباتی باتیں ہیں، اور میری بھی باتیں ہی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ہمارے اندر مسئلہ ہی یہ بنا ہوا ہے کہ ہماری باتیں، میری بھی ممبر پر بیٹھا ہوں تو جذباتی باتیں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں مولوی صاحب جذباتی ہو گیا ہے، حقیقت بھی یہی ہے، جبکہ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ خیالات ہی نہیں ہیں۔ صحابہ نے اپنے آپ کو اس میں ڈال کر دکھایا ہے یا نہیں دکھایا؟ ذرا زور سے بولو یار۔ ان سے مال کی قربانی مانگی، مال دیا کہ نہیں دیا؟ سارا مال دیا۔ ابوبکر کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا لے آیا ہوں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کتنا لائے ہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں آپ کس جذبے سے لائے ہیں۔ اللہ کہاں فلوس نہیں چلتا کہ آپ نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے، نہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اگر آپ کی حیثیت کروڑ کی آپ کروڑ دیں، اربوں کی آپ ارب دے دیں، اگر 1 دہلے کی ہے 1 دہلا دیں، پر پورے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دیں، اس کی قیمت ہے۔ فرمایا میرے نبی نے ادھی کھجور صدقہ، ادھی کھجور کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ پوری کھجور بھی نہیں، ادھی کھجور صدقہ، پورے اخلاص کے ساتھ۔ 3 چیزیں، ایمان، اخلاص، اتباع سنت، بولو، ایمان، اخلاص اور اتباع، ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر جو کام کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ہر حال میں ملے گا، ہو نہیں سکتا اس کے نتیجہ 0 میں آئے۔ ادھی کھجور دی، ادھی کھجور، اس ادھی کھجور کو میرے نبی نے بتایا کہ اللہ اس کو اتنا آگے بڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کر کے اس کو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ جذبہ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے موقع پر اللہ نے کہا کہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون بھی اللہ تک نہیں جاتا، اس کے گوشت کو بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی گوشت کی بھی تمہارا جذبہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، تم کس جذبے سے کرتے ہو۔
میری نماز کیا ہوگی؟ آج کے مسلمان کی نماز کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں اللہ کے بندو. لیکن اگر اللہ ایک جذبہ عطا کر دے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ، ورنہ نماز تو جو جیسی اصول ہے نماز کا، جیسے حق ہے عبادت کا، وہ تو انبیاء بھی نہیں ادا کر سکتے. قیامت کے دن انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، جیسے تیری عبادت کا حق تھا ویسے کر نہ سکے، جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا پہچان نہ سکے. بندہ اللہ بندے سے جذبہ دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں. عمر کیا لائے؟ آدھا مال لے کر آیا ہوں، آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کے پاس کہیں سے مال آیا ہوا تھا، کوئی تجارت کا دیگر کا. عمر دل میں خیال کر رہا تھا آج موقع ہے، کیونکہ ساتھیوں کو ایک دوسروں کے احوال کا پتہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بھی کہ کون کمزور ہے، اس کا نظر ہونی چاہیے. یہ اچھی معاشرت ہے، یاد رکھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یہ مسلمان بھائی کمزور ہے، آج کل اس کی مالی حالت کمزور ہے، آپ اس کی خفیہ مدد کریں. یہ مسلمان کا حق ہے مسلمان پر. یہی چیز آج ہمارے سے ختم ہوئی ہے. مسجد میں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ کیوں اجتماع ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں ایک جگہ جمع کرنے کی؟ اس کے خوبیوں میں تھوڑا راستہ دے دیں. خوبیوں میں ایک یہ ہے تاکہ ہم مسجد میں آئیں گے، ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، تعلق بنے گا. آج بھی یورپ میں جائیں، باہر کی دنیا میں ہمارے ساتھی باہر سے آئے، بتانے لگے کہ جناب وہاں تو کسی کو فرصت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی سے 2 منٹ بات کرے. وہ کہنے لگے عتیق بھائی یہاں آ کر جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا، ہمارے پاس ایک کھلا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس تو ایسا تصور بھی نہیں ہے. بہت یہ ہے کہ گاڑی کھڑی کی نماز کے لیے، پارک کی، گاڑی سے اتر کر مسجد کو جو آ رہے ہیں اس میں 2-4 آدمی آپس میں مل کر آ رہے ہیں، کیا حال ہے، کیسے ہیں، ہلو ہائی کی اور مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور واپسی کا راستے میں بھی اگر 2-4 باتیں اکٹھی ہو گئی تو ہو گئی، یہ گیا وہ گیا پتہ ہی نہیں. وہاں تو تعلق ہی نہیں ہے، نفسا نفسی ہے. مسجد میں اجتماع اس لیے تاکہ میں آپ کو جانوں، آپ مجھے جانیں، آپ کو پہچانوں، آپ مجھے پہچانیں. یہ حق ہے مسلمان کا کہ ہم دیکھیں ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ہمسائیگی میں کہیں کوئی آدمی آج کل کمزور تو نہیں ہے، اس کی ہم مالی مدد کریں. حضرت عمر فرمانے لگے مجھے بڑا تھا آج میرے پاس مال ہے، ابو بکر کے پاس کچھ، آج کل اس کی حالت کمزور ہے، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. نبی اسلام خاص لوگوں سے پوچھا کرتے تھے تاکہ دوسروں کا جذبہ بنے، ہر ایک سے نہیں پوچھتے تھے. پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا آدھا مال لے کر آیا ہوں، میرے پاس مال تھا اتنا مال لے کر آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑا ہے آدھا لے کر آیا ہوں. ابو بکر تو کیا لائے؟ کہا جو کچھ تھا لے کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تب عمر کہنے لگے آج مجھے احساس ہوا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا. میں نے سمجھا مال دینے میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، یہاں تو جذبے میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. مال کی تو بات نہیں ہے، جذبہ ہے. تو بہرحال میرے دوستو بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ نے مال کی قربانی دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ بولو. گھر کو بھوکا رکھ کر ننگا رکھ کر سارا کچھ مال دیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال دیا تھا، نبی اسلام ان کے مال میں ان کے جو اشرفیہ اور دینار تھے ان میں یوں ہاتھ مارتے تھے، یوں ہاتھ مار کر اور یوں اوپر سے گراتے تھے، شر 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 مال، اور کہتے تھے آج کے بعد عثمان پر کوئی الزام نہیں ہے، جو چاہے سو کرے، اللہ نے اس کو بخش دیا. اتنا مال انہوں نے دیا تھا. یوں ہاتھ مار کر اٹھا کر اوپر سے یوں پھینکتے تھے. کہا کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس کو کچھ بھی نہیں ہونے لگا، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ عثمان جو مرضی کرے، مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد عثمان کے لیے جنت پکی ہو چکی ہے. اب وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. صحابہ نے مال دیے، یہودیوں کی کام کر کے محنت کر کے مزدوری لا کر رات کو دیتے تھے.
جذبہ تھا. صحابہ نے گھر چھوڑے کہ نہیں چھوڑے اسلام کے لیے؟ بولو. وطن چھوڑے کہ نہیں؟ جائیداد چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی؟ ہاں جی، یہ قربانیاں دی ہیں. آج اگر کوئی صحابہ کی ان قربانیوں کو فراموش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں صحابہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ دین سے پھر گئے تھے، تو صحابہ کو مرتد سمجھنے والا خود کون ہے؟ بولو ذرا زور سے بولو یار. مرتد کون ہے؟ ابو بکر کو کافر اور ابو سفیان اور معاویہ کو منافق کہنے والا خود کون ہے؟ کافر اور منافق. جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتا وہ کون ہے؟ بولو زور سے بولو، زور سے بولو. وہ کافر ہے. وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے. اور شیعہ یہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، یہ لاکھ ناک رگڑ لے، اس کا مذہب تقیہ ہے. یہ تقیہ کرتا ہے. اس کی کتاب میں لکھا ہے، اصول کافی میں لکھا ہے کہ جب تک اصل قرآن نہیں آتا ہے تم اس قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھتے رہو، اصل قرآن آنے کے بعد اس کا خود ہی چھٹی ہو جائے گی. اس لیے سمجھو شیعوں کا ذبیحہ حرام ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. آپ جب کسی سے گوشت، کسی شیعہ عیسائی سے گوشت نہیں لینا ہے. اپنی مرغی جس سے ذبح کراتے ہو نا، اس کو پوچھنا ہے جناب آپ سنی ہیں؟ یہ لازمی پوچھنا ہے. آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ اہل سنت ہیں کہ شیعہ ہیں؟ میں تو پوچھتا ہوں بھائی، بالکل پوچھتا ہوں. میں لیتا ہی وہاں سے ہوں جہاں سے مجھے پتا ہو. کیف متفق سے نہیں لو. جو اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کا ذبح حلال. عیسائیوں کا ذبح حلال ہے، یاد رکھنا. یہودیوں کا ذبح حلال ہے، کیونکہ یہ آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، یعنی تورات کو اور انجیل کو مانتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے رعایت دی ہے. یہ میں نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے. اس لیے علماء نے نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. مجوسیوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا ذبح حلال ہے یا حرام ہے. کچھ علماء کہتے ہیں حلال ہے اور کچھ کہتے ہیں حرام ہے. یہ اختلاف کیوں آیا؟ اختلاف اس لیے آیا کہ کچھ علماء کے نزدیک مجوسی اہل کتاب ہیں، یعنی کسی آسمانی دین کو یہ مانتے ہیں، اور کچھ علماء کا تحقیق یہ ہے کہ یہ کسی آسمانی دین کو نہیں مانتے. جو کسی بھی آسمانی دین کو مانے اس کا ذبح حلال ہے، اور جو کسی بھی آسمانی دین کو نہیں مانتا ہے اس کا ذبح حلال نہیں ہے. تو شیعہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، لہذا اس کا ذبح حلال نہیں ہے. حرام کھائیں گے اگر کسی شیعہ سے آپ نے ذبح کرایا ہے. بڑی واضح بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے، اور یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. شیعہ حضرت عائشہ پر الزام دیتے ہیں نعوذ باللہ زنا کا. تمہاری بیوی پر کوئی زنا کا الزام دے تمہیں برداشت ہے؟ بولو یار. اور وہ رسول اللہ کی بیوی پر کیا الزام دے رہے ہیں؟ تمہاری غیرت گوارا کرتی تو لگا لو دوستیاں، لگا لو یاریاں، کھاؤ ان کے حلوے منڈے جو تمہیں بھیجیں، کھاؤ. آپ کی بیٹی کا کوئی انکار کر دے کہ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے، وہ عزت ہے آپ کی؟ بولو یار. آپ کی کسی اولاد کا کوئی انکار کر دے یہ نہیں ہے گی، یہ آپ کی عزت ہو رہی ہے کہ آپ کی توہین ہو رہی ہے؟ نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار یہ نبی کی توہین ہے، یہ نبی کی نہیں ہے. جو یہ الزام دیتا ہے نا، یہ اس کی اولاد اس کی اپنی نہیں ہے، شام غریمہ کی پیداوار ہے. کون کس کے اوپر یہ تو کسی کو نہیں پتا وہاں پر. یہ شام غریبہ کی پیداوار، حرام کی پیداوار، حرام کا نطفہ، یہ نبی کے بیٹیوں کو کہیں کہ یہ نبی کی نہیں ہے. تمہارے والے تمہارے نہیں ہیں، یہ تمہارے ذاکر کی ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غیرت ایمانی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں. ایک دوسرے کی مدد کی ہے.
مال چھوڑا ہے، جان دیے، وطن چھوڑیں، جائیداد چھوڑیے، گھر بار چھوڑیں، کاروبار چھوڑیں۔ ابو بکر کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، ہجرت کر کے کنگڑے ہو گئے، فقیر ہو گئے۔ ہاں جی، آج تم کہو کہ ابو بکر، عمر، کہتے ہیں عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی، انا للہ و انا الیہ۔ پھر وہ حضرت علی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، ان کا وزیر تھا، ان کا مشیر تھا، ان کے دور میں قاضی القضات تھا۔ کیا بونگیاں مارتے ہو؟ میرے گھر کو آگ لگا دیں اور میں ان کے پیچھے پھر نماز بھی پڑھوں، ان کا وزیر بھی بنوں، ان کا مشیر بھی بنوں، ان کے مشورے میں بھی ساتھ دوں اور ان کے لیے جناب علی معاونت کروں، ان کا چیف جسٹس بھی بنوں۔ کوئی عقل ہے؟ اس لیے ان کا مذہب تقیہ ہے۔ ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ کو اور مجھے اپنا دین سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا ہے؟ بولو یار۔ اس لیے ہم نفرت بٹھاتے ہیں، لازمی نفرت اور محبت کا معیار ہے۔ محبت کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ نفرت بھی کس کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھیوں سے محبت کرے گا، ہم اس سے محبت کریں گے، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ سے نفرت کرے گا، ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ سنو، آخری حدیث بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ 4 چیزیں فرمائی ہیں اور ایمان کی گارنٹی دی ہے کہ جن میں یہ 4 چیزیں ہیں وہ پکا مومن ہے، پکا۔ نبی نے کہا من احب للہ، محبت کا معیار کون ہو؟ اللہ کے لیے محبت ہے۔ وہ ابغض للہ، کسی سے بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے تو بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اصحاب کا دشمن ہے۔ صحابہ کی دشمنی اصل میں اسلام کی دشمنی ہے۔ بولو، صحابہ کی دشمنی اصل میں، پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، کیونکہ صحابہ اسلام کے عینی گواہ ہیں۔ گواہ نہ رہے تو دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ صحابہ کو ہٹا دیا، اسلام منمانی میں آ جائے گا۔ صحابہ کو ہٹا کر اس لیے تو عقیدہ امامت گڑھا گیا، اور عقیدہ امامت کے اندر امام کو نبی سے اونچا مقام دیا گیا، نبی سے اونچا مرتبہ دیا گیا۔ یہ تو آپ نے بھی سنا ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے کہ علی اللہ کا خالق ہے، علی نے اللہ کو پیدا کیا ہے۔ نیٹ پہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب صحابہ کو جب آپ ہٹائیں گے، باڑ ہٹے گی نا تو پھر اندر جانور گھس جائیں گے۔ جب تک باڑ لگے رہے گی کوئی جانور اندر آ نہیں سکتا۔ صحابہ اسلام کی باڑ ہیں، باڑ۔ اگر صحابہ نہ رہے، قرآن نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا، اسلام نہیں رہے گا، شریعت نہیں رہے گی۔ یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کی آیتیں بتا کر کہتے ہیں یہاں سے یہ حذف ہوا ہے، یہاں سے یہ عثمان نے نکالا ہے، یہ ابو بکر نے نکالا ہے، یہ عمر نے نکالا ہے۔ اپنی طرف سے جناب علی وہ سینکڑوں چیزیں شامل کی ہوئی ہیں۔ محبت کس کے لیے؟ عداوت و نفرت بھی کس کے لیے؟ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دیتا ہے، نوازتا ہے تو بھی کس کی نسبت سے؟ کسی سے ہاتھ روکتا ہے تو بھی کس کی نسبت سے؟ اللہ کے نام دیتا ہے، غیر اللہ کے نام، اللہ کے نام کا سوال ہے۔ اگلا کہتا ہے لو جی، وہ کہتا ہے پیران پیر دے نا دا سوال ہے، آپ کہتے ہیں بھائی معاف کرو جاؤ۔ نظر اللہ تے نیاز حسین، نہیں دے دو گے؟ نہیں۔ نظر بھی کس کے لیے؟ نیاز بھی کس کے لیے؟ ہاں، اللہ کے نام سب کچھ ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا نام کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فقد استکمل الایمان،
اللہ سے دعا ہے اللہ صحابہ کی محبت ہمارے دل و جان میں پیدا فرما دے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے 2-3 جمعے ہوئے ہیں، صرف یہ ترجمہ سن لو، 2-4 آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ، بلکہ اس سب کو چھوڑتا ہوں، یہاں سے چلتا ہوں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں مومن کی تعریف بتا دی ہے۔ قرآن کا انکار اس لیے ہے کہ قرآن سے سارے باطل سائڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن کے بارے میں وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ قرآن نے نام نہیں لیا کہ فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے۔ ابو جہل کا نام پورے قرآن میں آیا ہے؟ عتبہ شیبہ کا نام آیا ہے؟ قرآن نام نہیں لیتا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا نام قرآن نے لیا ہے؟ نہیں۔ قرآن تو صفات بتاتا ہے، یہ صفات جن میں ہوں گی یہ مومن ہے، یہ صفات جن میں ہوں گی وہ کافر اور منافق ہے۔ کافر کی الگ صفات، منافق کے الگ صفات، مومن کے الگ صفات، اور جو ٹھیک ہے منافق وہ جو دونوں طرف میں چلتا ہے اس کی الگ صفات ہے۔ قرآن نے تو ایک اصول دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے، ایک کسوٹی دی ہے۔ اب آپ دیکھو اس پر کون اترتا ہے، خود ہی فیصلہ کرو، مومن کون ہے اور کافر کون ہے اور منافق کون ہے۔ اللہ ایمان والوں کے بارے میں بتاتے ہیں، انما المؤمنون، ارے مومن تو وہ ہوتا ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم اس کے آگے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا، کبیرہ گناہ میں ملوث نہیں رہنا، شرک و کفر نہیں کرنا وغیرہ۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، اللہ کے احکامات اس کے سامنے آتے ہیں تو ان کا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت سے، اللہ کے خوف سے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم پر آمادہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور مومن کی صفات یہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے آگے پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان میں اور اضافہ کرتی ہیں۔ اللہ کی آیتیں ان کے ایمان میں کیا کرتی ہیں؟ اضافہ کرتی۔ اضافے سے کیا مطلب ہے؟ اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کچھ مقتضیات ہوتے ہیں، ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب وہی بات اللہ نے کہا ابراہیم اپنے کو حوالے کرو، ابراہیم نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ حوالے کیا۔ پھر ابراہیم کو لوگوں نے آگ میں پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ ابراہیم آگ میں کودنے کو تیار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کس کے لیے ہوئے؟ ذرا زور سے بولو، کس کے لیے ہوئے؟ اپنی جان کی قربانی۔ آگ سامنے ہے، ننگا کر کے ابراہیم کو منجنیق میں بٹھایا جا رہا ہے اور پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ کی آیتیں ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ایمان، اللہ کا حکم آتا ہے، مال کی قربانی، جان کی قربانی، عہدے کی قربانی، عزت کی قربانی، اولاد کی قربانی، تو یہ پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ تو بولو صحابہ پیچھے ہٹے تھے کہ آگے بڑھے تھے؟ یہ ان آیتوں کا مصداق سب سے پہلے یہ صفات کن میں پائی گئی؟ صحابہ میں، صحابہ کے بعد تابعین میں۔ جس میں جتنے درجے یہ صفات زیادہ پائی جائیں گی اتنا وہ صحابہ کے قریب ہوگا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا اس امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے 2 طبقے، یہ تقسیم میرے رب نے کی ہے، انصار اور مہاجر، انصار اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس کے بعد کہا والذین اتبعوہم باحسان، ان کے بعد جس نے بھی ان انصار و مہاجرین کی اتباع میں زندگی گزاری تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو ہمارے لیے ماٹو، ہمارے لیے معیار کون ہوئے؟ صحابہ۔ کون ہوئے بولو؟ صحابہ۔ اور اللہ انہی کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہر حال میں بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے تعلق توڑنا پڑے توڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کاروبار جا رہا،
رشتہ جا رہا، ناتا ٹوٹ رہا، دنیا کا نقصان ہو رہا، نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب کا دامن میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے، باقی ساری دنیا جاتی ہے تو جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیوں نہ ایسا ہو کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ان میں دو خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو ہر اطاعت پر ان کو آمادہ کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز بندگی سکھاتی ہے، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ اور سجدہ بچھنا، رکوع جھکنا، سجدہ بچھنا۔ نماز یہ بتاتی ہے کہ میرا جھکنا بچھنا صرف کس کے آگے؟ میرے گردن جھکے گی کس کے آگے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے آگے میری گردن جھک جائے۔ میری گردن اللہ کے حکم کے آگے جھکے گی۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دی ہوئی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال کے اوپر سانپ نہیں بنتے ہیں، یہ اللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کے نام اللہ کے حکم پر خرچ کرتے ہیں۔ مال کی محبت نہیں پالتے، مال کی محبت دنیا کی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ دو صفات ان کے اندر ایسی ہیں کہ یہ دو صفات ان کو ہر طرح کی اطاعت کے اوپر مجبور کرتی ہیں کہ جب ہم نے جھکنا بچھنا اس کے آگے ہے، مال بھی اسی کا ہے، جان اس کی ہے، تو یہ سب کچھ اولاد اور دیگر ساری چیزیں بھی کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ تو صحابہ نے اس پر پورا اتر کے دکھایا۔ آج اگر کوئی صحابہ پر انگلی رکھتا ہے، حضرت معاویہ پر رکھتا ہے، ابو سفیان کے ایمان پر شک کرتا ہے، تو یہ اصل میں خود بے ایمان ہے، جو اندر کا گند ہے وہ باہر آ رہا ہے، اور ہم ان سے پوری برات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، آخری بات کہ حکومت نے، ریاست نے ابھی تک ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جنہوں نے کراچی کھلی جو ہے نا سڑک کے اوپر اور جناح روڈ کے اوپر جنہوں نے حضرت معاویہ کا نام لے کر اور حضرت ابو سفیان رضوان اللہ علیہ اجمعین کا نام لے کر لعنت کی تھی۔ آج تک ابھی تک حکومت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور اسلام آباد کے اندر ایک بدباطن، ایک خبیث النفس، ایک مدعا کی اولاد، اس نے ابو بکر کو کافر کہا تھا، اس کو راتوں رات انہوں نے برطانیہ بھیجوا دیا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ہماری خاموشی کو، اور ہماری اس کو کوئی خاموشی نہیں، ہماری بغیرتی ہے، یہ ہماری بغیرتی ہے، اجتماعی طور پر ہماری بغیرتی ہے۔ افسوس آج ہمارے پاس قیادت نہیں ہے، افسوس ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے۔ باطل اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں منوا لیتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، آرمی چیف تک کوئٹہ پہنچ جاتا ہے ان کو منانے کے لیے، اور یہاں پر ہماری عظیم ہستیاں اسلام کی بنیادیں اگلے ہلا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہماری کوئی خاموشی نہیں ہے، ہماری بغیرتی ہے۔ آج جمہوریت کا درد ہر ایک کو اٹھتا ہے، جمہوریت کا درد اٹھتا ہے، اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے کہ جناب آؤ جمع ہو جائیں، کچھ کریں، جمہوریت کو بچائیں۔ ارے تمہارے اسلام کے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہے، اس کے لیے بھی تو کوشش کرو نا، ہم تمہارے خادم ہیں، ہم تمہارے نوکر ہیں۔ صرف جمہوریت کو نہیں بچاؤ، اسلام کی بچانے کی بھی کوشش کرو۔ کیا میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، میں اس ممبر سے ایک آواز اٹھا سکتا ہوں اور آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھائیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے کہ ان لوگوں کو لگام دی جائے۔ ہاتھ اٹھاؤ، مطالبہ کرتے ہو؟ بولو مطالبہ کرتے ہو؟ اور یہ عہد کرو کہ میں ان لوگوں سے دوستی نہیں کروں گا۔ عہد کرو۔ آپ دوستی کریں گے؟ ان سے کوئی تعلق جوڑیں گے؟ ان سے کیا کریں گے؟ نفرت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہم نے تو کام بتایا۔ جو صحابہ سے نفرت کرے، بغض رکھے، ہماری اس سے نفرت اور بغض اور عداوت اور دشمنی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔